الوطن من الایمان۔ آج کے اس یوم آزادی کی تقریب کی صدارت فرما رہے صدر اعلیٰ ہم سب کے سرپرست مدرسے کے ناظم اعلیٰ عزت مآب نذیر احمد صاحب، ہم سب کی بہترین قیادت فرما رہے مدرسہ عربیہ رضا الاسلام تینیہ کلاں کے صدر المدرسین جناب وسیع احمد صاحب، دیگر اساتذہ کرام، مہمان حضرات، بچوں، بزرگوں، ساتھیوں، میں سب سے پہلے آپ کو ملک ہندوستان کے اس آزادی کے دن اور مبارک تقریب کے لیے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی زندگی میں بہترین خوشیاں نصیب فرمائے اور اس آزاد ہندوستان میں کھلی فضاؤں میں خوشی کے ساتھ ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب وطن کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ جب وطن کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ ہمارا وطن ہے، ہمارا وطن۔ ہندوستان کی جس سرزمین پر سالوں اور صدیوں پہلے علماء کرام کے خون بہے، جس ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے بنگال کی کھاڑی سے لے کر کے کنیا کماری تک علماء نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی اور یہ کہتے ہیں کہ پھانسی کے پھندوں کو چھپا اور اپنے آپ کو قربان کر دیا کہ ادھر آؤ پیارے جگر آزمائیں، ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ جس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے، جس ہندوستان کو بہتر بنانے کے لیے، جس ہندوستان کو ایک بہترین ملک بنانے کے لیے علماء کرام نے اپنے خون کی بلیہاری پیش کی ہے، آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اسی ہندوستان میں ٹوپی والوں کو بد نظری کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے۔ حضرات، ایک بہت منظم نظریات کے تحت اس ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ جو زہر فشانی کی جا رہی ہے، جو نہ چاہتے ہوئے بھی بیان کرنا ضروری ہے۔ لیکن ایک یہ بات یاد رکھیے، جب کسی بھی قوم کو تباہ و برباد کرنا ہوتا ہے تو اس سے اس کے روزگار نہیں چھینے جاتے، اس کے زمین و جائیداد نہیں چھینے جاتے، اس سے اس کی ملکیت نہیں لے جاتی، بلکہ جس قوم کو دنیا تباہ و برباد کرنا چاہتی ہے اس سے اس کے تعلیم کا ادھیکار لے لیا کرتی ہے، اس سے اس کے بہترین شکشا کا حق لے لیا جاتا ہے۔ اور آج ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے سرپرست بھی آئے ہوئے ہیں، بہت سے ذمہ دار لوگ بھی آئے ہوئے ہیں۔ آج جہاں مدرسوں کا نام آتا ہے ہمارے دماغ میں طرح طرح کے خرافات پیدا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ مدرسہ صرف اس نظریے سے مت دیکھیے کہ یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، اس نظریے سے مت دیکھیے کہ یہاں اردو کی تعلیم ہوتی ہے، اس نظریے سے بھی دیکھیے کہ وہاں یہاں مدرسوں سے وطن کا سچا مجاہد بھی پیدا کیا جاتا ہے اور دیش کا سچا سپاہی بھی پیدا کیا جاتا ہے۔ اس لیے مدرسوں کو سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری ہے۔ مدرسہ عربیہ رضا الاسلام تینیہ کلاں جس کی شجرکاری کی تھی مرحوم محمد امین نور اللہ برکتہ نے، اس فکر کے ساتھ اس مدرسے کو اس پچھڑے اور نربل اور غیر تعلیم یافتہ علاقے میں قائم کیا تھا۔ اس مدرسے سے نہیں کچھ ہوگا تو قرآن و سنت کی تعلیم لے کر کے دین و دنیا کی تعلیم حاصل کر کے بچے پڑھیں گے تو کوئی عالم بھی بنے گا، کوئی آئی ایس بھی بنے گا، کوئی حافظ بھی بنے گا، کوئی PCS بھی بنے گا۔ اور اس فکر کے ساتھ اس علاقے میں اس مدرسے کا
قیام کیا گیا تھا، لیکن آپ نے نتیجے میں کیا دیا؟ اس مرد جاباز نے جو کام کیا، اگر ان کی جابازی کو جتنا سلام نمن کیا جائے کم ہے، لیکن آپ نے کیا دیا؟ آپ نے اسے فساد، فتنہ اور تنگ دستی کے حوالے کر کے جو بچے آپ کے یہاں سے پڑھ کر کے حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم دین، آئی ایس پی سی ایس، ایم بی بی ایس ہوتے، آپ نے اسے فتنے کے نظر کر دیا، مفاد پرست کے